اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورہ قریش کے شان نزول اور ان آیات کی تفسیر بیان کروں گی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو 7 خوبیوں کے ساتھ فضیلت بخشی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قریش کے بارے میں ایک سورت نازل ہوئی ہے جس میں قریش کے علاوہ کسی اور شخص کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، وہ ہے لإیلاف قریش۔ اس کی تشریح دیکھیں، ترجمہ لإیلاف قریش ایلافہم، اس واسطے کے مانوس رکھا قریش کو، ایلافہم مانوس رکھنا ان کو۔ اس آیت میں لام جو ہے یہ ہے حرف جار، ایلاف ہے مضاف، قریش ہے مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر موقت، ایلا یہ ہے مضاف، ہم مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا۔ اب یہ کس کے ساتھ متعلق ہوگا، اس کے بارے میں چند اقوال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر جو معذوف جملہ ہے وہ ہے انا اہلکنا اصحاب الفیل، یعنی ہم نے اصحاب الفیل کو اس لیے ہلاک کیا کہ قریش مکہ 2 سفروں کے عادی تھے، ایک تو گرمی میں شام کی طرف اور سردی میں یمن کی طرف۔ اب ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ رہے، سب کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہو جائے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر معذوف جملہ عاجبو ہے، یعنی تعجب کرو قریش کے معاملے سے کہ کس طرح سردی اور گرمی کے سفر آزادانہ اور بے خوف ہو کر کرتے ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس رکھنا ان کو سردی اور گرمی کے سفر سے۔ مکہ مکرمہ ایسی جگہ پر آباد تھا جہاں زراعت نہیں ہوتی تھی اور وہاں پر باغات بھی نہیں تھے کہ وہاں کے پھل مکے والوں کو مل سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ پاک آباد کیا تو اس کو آباد کرتے وقت دعا کی تھی کہ اس شہر کو امن کا گھر بنا دے اور مکے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی۔ آج تک مکہ پاک بہت پرامن ہے۔ مکے والوں کے معاش کا دار و مدار اس پر تھا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کریں اور ضروریات کی چیزیں وہاں سے لائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے والے افلاس اور تکلیف میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہاشم نے قریش کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ دوسرے ملکوں سے تجارت کا کام کریں۔ ملک شام ٹھنڈا ملک ہے، گرمی میں وہاں پر سفر کریں، اور یمن گرم ملک تھا اس لیے سردی میں وہاں پر سفر کریں اور منافع وغیرہ حاصل کریں۔ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم ہونے کی وجہ سے تمام عرب میں مقدس مانے جاتے تھے، تو راستے کے یہ ہر خطرے سے محفوظ رہتے تھے، اور ہاشم ان کے سردار تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی منافع حاصل ہوتا تھا وہ سب لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، یہاں تک کہ غریب آدمی بھی مالداروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ اس آیت میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں تم کو عطا کی ہیں، اب آپ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ پاک کی عبادت کریں۔ اور اللہ پاک کی تمام صفات میں سے رب البیت کی صفت اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ یہی بیت کعبہ تمام فضائل کا سر چشمہ ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ جس نے کھلایا ان کو بھوک میں، وآمنہم اور امن دیا ان کو من خوف سے۔ اس آیت میں قریش مکہ کے لیے ان تمام عظیم نعمتوں کو جمع کیا گیا ہے جو انسان کے خوش رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو ہے اطعمہم من جوع، اس میں کھانے پینے کی تمام چیزیں داخل ہیں،
اور وَآمَنَهُم من خوف میں دشمنوں سے محفوظ ہونا بھی مراد ہے، اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہونا بھی شامل ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔